تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کا ٹاپک بہت زیادہ اچھا ہمارے لیے معلوماتی ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ دعا یقیناً ہم سب کرتے ہیں، کسی سے کرواتے بھی ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، لیکن کیا دعا مانگنے کے بھی کچھ احکامات ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں؟ آج بہت کچھ اس بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کر لیں کہ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر سے عرصے میں بہت کچھ آپ سیکھیں گے۔ جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں ان سے بھی عرض ہے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اگر ممکن ہو اپنے ساتھ ڈائری اور پین سنبھال لیں۔ مجھے یہاں تو کافی اسلامی بھائیوں کے پاس ڈائری اور پین نظر آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ وہ مدنی پھول لکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی جہاں کہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کوشش کیجئے کہ آج کے سلسلے سے متعلق مدنی پھول نوٹ کرتے چلے جائیں، تاکہ جب جب دعا مانگیں صحیح طریقے سے مانگیں، اس کے آداب کے مطابق مانگیں، اور اس کے متعلق جو باتیں ہم سیکھیں وہ ہمیں یاد بھی رہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک درود پاک کی فضیلت کے متعلق، لیکن اس فضیلت میں دعا کے حوالے سے بھی کچھ آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ دعا کی قبولیت کے لیے ہم نے سنا کہ درود پاک کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب آج ہمارا ٹاپک دعا مانگنے کے احکام ہے۔ دعا مانگنے کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کی فضیلت سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ مالا مال ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں بھی اس کے بکثرت فضائل اور اس کی ترغیب بیان فرمائی گئی ہے، اور احادیث مبارکہ بھی اس کے اوپر بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے اوپر اگر غور کریں تو وہ آیات کہ جن میں دعا کی فضیلت کا بیان ہے، یا مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یا اور صالحین کی دعائیں مذکور ہیں، ان کی تعداد شاید سینکڑوں کے اندر ہے، سبحان اللہ، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں پر یا صالحین کی دعاؤں پر یا جنتیوں کی دعاؤں پر مبنی ہے، یا اس کے اندر فضیلت بیان کی گئی۔ قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ واہ واہ۔ تو قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ دعا کی ترغیب کو واضح طور پر بیان فرماتی ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی اس پر بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی جس طرح ہتھیار کے ذریعے آدمی اپنی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، اسی طرح دعا کے ذریعے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اب اس ہتھیار کی ایک بہت بڑی فضیلت عام ہتھیار کے اوپر یہ ہے کہ اگر کوئی عام ہتھیار ہے تو اس کے ذریعے تو آدمی اپنے ظاہری دشمنوں سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، اور جو صرف جسمانی دشمن ہے ان سے بچاؤ کر سکتا ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے آسمانی زمینی، جسمانی روحانی، ظاہری باطنی، انسانوں اور جنوں، ہر طرح کی مخلوقات کے شر سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو دعا کا ہتھیار ہونا جو ہے یہ عام ہتھیاروں کی بنسبت بہت زیادہ قوی اور بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں فرمایا گیا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔
بلکہ اس کا جو اصل عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ بنتا ہے وہ تو یہ بنتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی عبادت ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور جس میں بندے کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار بہت نمایاں کر کے ہوتا ہے، وہ دعا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح مغز بدن کے لیے ایک بڑا اہم اور بنیادی عضو ہے، اسی طرح دعا عبادت کے لیے ایک بہت بڑا بنیادی اور مرکزی جو ہے وہ حصہ اس کا بنتا ہے عبادت کا۔ تو اس طرح کثیر احادیث مبارکہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اکثر دعا کی کثرت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دعا مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے۔ جیسے بندوں کا معاملہ ہے کہ ان سے بار بار مانگا جائے، بہت بڑا سخی بھی ہو، جواد بھی ہو، دینے والا بھی ہو، صبح و شام دیتا ہو، لیکن اگر صبح و شام 24 گھنٹے اس سے مانگتے رہیں گے وہ اکتا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اکتانے سے پاک ہے، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم مانگنے سے اکتا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں اکتا سکتا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو سیرت کی کتابوں کے اندر جو طریقہ مذکور ہے یا ہم سنتوں اور آداب کے بیان کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ ہر مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ سونے سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے دعا ہے، وضو کے بعد دعا ہے، نماز سے پہلے دعا ہے، نماز کے اندر دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے، کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، لباس پہننے کی دعا ہے، وضو کرنے کی دعا ہے۔ یعنی زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں ان تمام کے ساتھ دعا اٹیچ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اصل میں دعا بندے کا وہ عمل ہے کہ جو اس کا رابطہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے۔ اب اس پہ غور کریں کہ ایک آدمی اگر وہ تمام دعائیں مانگتا ہے جو احادیث مبارک میں مذکور ہیں، اب وہ کیا ہوگا؟ ہم اپنی روٹین کے اوپر اگر غور کریں، ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہم صبح اٹھے، بلکہ رات سونے کے دوران اگر آنکھ کھلی تو اس وقت کی دعا ایک جدا گانا موجود ہے، اور اس وقت کی دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ دعا اسم اعظم ہے کہ وہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو اب رات میں آنکھ کھلے تو اس وقت بھی دعا مانگنے کا فرمایا گیا۔ آپ نے اتنی وہ انٹرسٹنگ بات کر دی، وہ دعا بھی بتا دیں انشاءاللہ ضرور میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اب سو کر اٹھیں گے دعا مانگیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء سے نکلیں گے تو دعا غفرانک۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وضو کریں گے، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کریں گے، ایک ایک عضو کے اوپر آپ دعا پڑھیں گے۔ وضو آپ نے مکمل کیا، اس کے بعد اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین۔ اب اس کے بعد تہجد ہے وہ پڑھیں گے تو نماز کے اندر دعا، نماز کے بعد دعا، فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس میں دعا۔ اب اس کے بعد جو ہے آدمی جو ہے وہ اپنے معمولات کچھ پورے کرتا ہے، اشراق چاش پڑھتا ہے، اس میں دعا۔ اس کے بعد ناشتہ کرے گا، کھانا کھائے گا، کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ اب اس کے بعد گھر سے نکلے گا تو گھر سے باہر قدم رکھنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے گا تو گاڑی کی سواری کی، اگر سیڑھیاں اتری ہیں تو اب اس کی دعا۔ اب اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کرے گا تو کام شروع کرنے کی دعا، بازار کی دعا آ جائے گی۔ پھر جو صبح کے وقت میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ جدا ہیں، اور جو محض یعنی وہ با اعتبار صبح کے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ صبح میں آپ نے یہ کام کیا تو یہ دعا پڑھے، بلکہ وہ صبح ہونے کی دعا ہے۔ اچھا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور دعا، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی بھی دعا ہے، سورج طلوع ہونے پر دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے، اور اسی طرح سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی بھی دعا ہے۔ چاند دیکھیں گے اس کی دعا ہے، پہلی رات کا چاند دیکھیں گے تو اس کی دعا ہے، اور عام دنوں کے اندر چاند دیکھیں گے تو اس کی دعا ہے۔ تو یوں اب صبح سے لے کر شام تک کے سارے معمولات دیکھ لیں، سب کے اندر دعا آدمی کی زندگی کا حصہ ہے۔ دن میں وضو کرے گا، دن میں نمازیں پڑھے گا، دن میں کاروبار کرے گا، دن میں کوئی کام شروع کرے گا، دن میں مسجد میں داخل ہوگا، مسجد سے باہر نکلے گا، کسی مسلمان سے جو ہے وہ ملے گا، کسی بیمار کی عیادت کرے گا، کسی جنازے میں شرکت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ آدمی کے بالکل جو پرسنل میٹرز ہیں، پرائیویٹ میٹرز ہیں، وہاں تک کی دعائیں حدیث مبارک کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مومن کی زندگی کا جزو لازم ہے۔ تو اگر احادیث مبارکہ میں آنے والی
تمام دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیا جائے تو اس حدیث مبارک پر عمل ہو جائے گا جو فرمائے گا کہ اکثر دعا، دعا کی کثرت کیا کرو، کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو. اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے نہیں اکتاتا بلکہ نہ مانگنے پر غضب فرماتا ہے، دعا نہ مانگنے پر غضب فرماتا ہے. تو اب اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ دعا کی فضیلت اور اہمیت دین اسلام کے اندر واقعی اس کی کتنی امپورٹنس ہے. اور پھر آپ نے بڑی اہم احادیث ہمیں سنائی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی عبادت کا مغز کہا گیا، مومن کا ہتھیار کہا گیا. پھر قرآن پاک کی آیات ہمیں مفتی صاحب نے سنائی کہ دعا کرنے کی ترغیب قرآن میں موجود ہے. تو پھر اتنی اہم عبادت اور اس عبادت پر ہم نے سیکھا کیا ہے؟ یعنی اگر اتنی امپورٹنس ہے انسان کی لائف میں تو اس کے رولز ریگولیشنز، اس کے آداب، اس کا طریقہ وہ ہم سب کو آنا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ دعا جتنی زیادہ مانگی جائے اتنی بابرکت. مفتی صاحب آداب کی بات چلی ہے، ظاہر امپورٹنس تو بتا دی آپ نے، فضائل بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں. اس کے کچھ آداب ہیں، کن آداب کو فالو کیا جائے؟ دیکھیں دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں. اصل میں عام طور پہ کنفیوژن اس بات میں ہو جاتا ہے کہ جو دو دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں اگر یہ ہر دعا کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں تو ہر وقت تو وہ آداب پورے نہیں کیے جاتے. اب کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ ساری خلوت اور جو بھی ہے سارے وہ آداب تو پورے نہیں ہوں گے. تو اصل میں دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ دعا ہوتی ہیں جو اوراد اور وظائف کے طور پہ ہوتی ہے. اس کے اندر یہ سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کے بعد کی دعا، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی. تو یہ اس طرح کے جو اوراد و وظائف کے اندر دعائیں آتی ہیں ان کے لیے وہ سارے آداب نہیں ہوتے جو عام دعاؤں کے بارے میں بیان کیے گئے. اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو بطور خاص ہم اپنی دنیاوی اخروی حاجات کی تکمیل کے لیے اور حصول منافع کے لیے اور دفع نقصان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب ہم اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا جو ہے کوئی ہمارا مقصد نہیں پورا آ رہا، حاجت پوری کروانی ہے تو اس کے لیے دعا کریں. اس طرح کی جو دعائیں ہیں جو بطور خاص کسی مقصد خاص کے لیے آدمی مانگتا ہے اس کے لیے بزرگان دین نے بہت سارے آداب بیان فرمائے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کی کتاب ہے احسن الوعاء، اس میں آپ علیہ رحمہ نے 51 آداب دعا کے بیان فرمائے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے اندر 9 آداب کا اضافہ فرمایا اور یوں 60 آداب دعا کے بیان فرمائے. اس میں بہت سارے آداب وہ ہیں جو بڑے کامن سے ہیں کہ جن کو تھوڑی سی توجہ کر کے آدمی یاد بھی کر سکتا ہے اور اس کے مطابق دعا مانگ بھی سکتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے جو حدیث مبارک پڑھی کہ دعا کے اول آخر درود شریف اگر نہ پڑھا جائے تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو دعا کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ حمد کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنا جس میں بطور خاص یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور یا ارحم الراحمین، اس کو 3 مرتبہ اس کا تکرار کرنا کہ اس کے اوپر دعا کی قبولیت کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. اسی طرح یا ربنا 5 مرتبہ کہنا. اس پر یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر سورہ آل عمران کے اندر ایک جگہ پر 5 مرتبہ ایک دعا ذکر ہے اور اس میں 5 مرتبہ ربنا کا لفظ ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. یعنی 5 مرتبہ ربنا کے ساتھ انہوں نے پکارا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقام کے اوپر فرمایا فاستجاب لهم ربهم. تو اس اعتبار سے بزرگوں نے اس سے یہ استدلال کیا کہ 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمارے الحمدللہ یہ تقریباً سارے آداب پر جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے. حمد بھی ہے، درود بھی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی ہے، یا رحم الرحیمین بھی ہے، یا ربنا بھی ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اسی طرح دعا جو ہے وہ دعا کے اندر ایک بطور خاص ادب کہ دل کو خیال غیر سے پاک کیا جائے. دعا اس طرح نہ ہو کہ آدمی کا دل غافل ہو، اس کا دل جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو اور زبان سے دعا کے الفاظ جاری ہوں. حدیث مبارک کے اندر صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت کے اندر اور لہو و لعب کے اندر پڑا ہوا. یعنی جس کا دل غافل ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے اور اس کی زبان سے الفاظ دعا ادا ہو رہے ہیں تو ایسے آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو حضور قلب کے ساتھ دعا مانگی جائے. پھر اور جو ہے دعا کے اندر اگر ہو سکے تو اپنے دل کے اوپر عاجزی، انکساری، آنکھوں کے اندر رونے کی کیفیت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں اپنے زندگی کے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے، قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پیش کر کے اور بزرگان دین کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے. اور پھر اسی طرح
دعا اگر آدمی خلوت کے اندر مانگتا ہے تو اس کی پرسنل دعا جو ہے وہ جلبت کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر دعا مانگے. اجتماعی دعا کے ایک اپنی برکات ہوتی ہے لیکن ایک خلوت کی دعا کی جو ہے وہ اپنی فضیلت ہے. تو یوں ان آداب کو پیش نظر رکھ. اسی طرح ہاتھ اٹھانے کے آداب جو بیان فرمائے گئے, جو اس کا مصنوع طریقہ ہے, سینے تک ہاتھ اٹھائے, چہرے تک ہاتھ اٹھائے, اور بالکل جو ابتحال اور گڑ گڑاہٹ کی کیفیت ہے کہ جس کے اندر آدمی اپنے سر سے بھی ہاتھ بلند کر لے, تو اس انداز کے اندر دعا مانگی جائے. ماشاءاللہ. اور یہ آپ نے آداب بتایا جس کتاب کا احسن الویال آداب دعا, ماشاءاللہ یہ کتاب موجود ہے. اور اس کے ساتھ مکتبۃ المدینہ ہی کی ہے, مکتبۃ المدینہ نے اس کو فضائل دعا کے نام سے الحمدللہ شائع کر دی ہے, اور مکتبۃ المدینہ پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بہت اس کی آسان تفصیل بھی کی گئی ہے, اور آپ ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں, تاکہ یہ آداب ہمیں آنے چاہیے. بہت سارے مفتی صاحب نے آداب بتائے, 60 کے قریب آداب ہیں, لیکن جو ایک ادب بتایا اس میں میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا میرے ناظرین کو کہ خشوع و خضوع, حاضر قلبی. نارملی ہم دیکھیں کہ ہم نماز کے بعد امام صاحب دعا کرواتے ہیں, ہم کسی اجتماع میں بھی ہوتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں اور وہ دعا ہوتی ہے, ہماری اٹینڈنس کتنی ہوتی ہے, وہ دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے, اور دماغ انسان کا کہیں اور ہوتا ہے. ذرا تھوڑا سا غور کیجیے, یہ دعا ہے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے, آپ مانگ رہے ہیں, آپ گفتگو کر رہے ہیں. گویا دنیا میں بھی اگر آپ کسی چھوٹے سے بات کرتے ہیں اپنے سے اور اس کی اٹینڈنس آپ کی طرف نہیں ہوتی تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ میری بات نہیں سن رہا. آج آپ کو فیل نہیں ہوتا کوئی آپ کی بات تسلی سے نہ سنے, آپ بات کر رہے ہو ادھر دیکھے ادھر دیکھے, لیکن بندہ دعا کرتے وقت اس کا دماغ کہیں اور ہو, ادھر دیکھ رہا ہو ادھر دیکھ رہا ہو. بالکل نہیں ہونا چاہیے. اٹینڈنس کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ, توجہ کے ساتھ بات کس سے ہو رہی ہے, گڑگڑایا کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اگر یہ تمام آداب جو آج ہم نے سنے اس کو اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ دعا کی برکتیں بہت حاصل ہوگی. مطلب دعا, لفظ دعا کے معنی کیا ہے, اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ دعا کا لفظ جو ہے عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا. ٹھیک ہے. دعا یا دعو جو ہے یہ اس کا ایک وہ باب ہے, تو اس کا مطلب پکارنا ہوتا ہے. دعا کے اندر چونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس لیے اس کو دعا کہا جاتا ہے. تو ورنہ عربی کے اندر جو لفظ دعا ہے یہ اس بات کے لیے خاص نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے. دعا یدعو کے جو الفاظ کے ساتھ ایک پکارنے کے ہیں وہ تو سب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. والرسول یدعوکم فی اخراکم, ٹھیک ہے, جنگ احد کے بیان کے اندر یہ فرمایا گیا کہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے. تو دعا کا معنی ہے پکارنا. لیکن یہ دعا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس دعا کے اندر پھر ایک یعنی اسپیسیفک ایک کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک کو اسے اپنا معبود سمجھتے ہوئے پکارتا ہے. اچھا, دعا جو ہے یہ عربک ہی میں مانگنی چاہیے یا کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیے, دعا کا جو بڑا بنیادی مقصد ہے وہ تو اپنا مدعا, اپنی ضرورت, اپنی حاجت, اپنا مقصد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. اب جس زبان کے اندر آدمی اپنا مدعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکتا ہے اس کے لیے وہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی آدمی کو عربی بھی آتی ہے, اسے کوئی دوسری زبان بھی آتی ہے جیسے اردو ہے, ٹھیک ہے, وہ عربی میں بھی دعا مانگ سکتا ہے, وہ اردو میں بھی دعا مانگ سکتا ہے, اور اس کے لیے یہ دونوں برابر ہیں, تو پھر عربی افضل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ عربی قرآن پاک عربی میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی ہے, جنتیوں کی زبان عربی ہے, تو اس اعتبار سے عربی میں دعا مانگنا افضل ہے. ٹھیک. لیکن اگر کسی کو عربی میں دعا کے معنی ہی سمجھ نہیں آتے, ٹھیک, تو وہ حصول برکت کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے عربی کے الفاظ جو ہے وہ دعا کے اول آخر کے اندر شامل کر لے, لیکن اس کے ساتھ جو اس کا اپنا مقصد ہے اسے وہ پھر اپنی مادری زبان میں, جو اس کی زبان ہے اس کے اندر وہ ادا کرے. اپنی مادری زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے جو بھی اس کی مادری. ہاں بالکل مانگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہے ہی نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اگر زبان کا استعمال ہی نہیں ہے, صرف آدمی کے دل کی بات ہے, تو واللہ علیم بذات الصدور. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اچھا, دعا دل میں بھی مانگی جا سکتی ہے, زبان سے نہ مانگے؟ ہاں, دعا دل کے اندر بھی مانگی جا سکتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کچھ دعائیں وہ ہیں کہ جو مشروع ہے کہ یہ دعائیں مانگے. جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے. نماز کے اندر تو خیر اس کو قرات کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. اتحیات کے اندر جیسے ہم دعا مانگتے ہیں, یہ اتحیات جو کلمات ثنا ہیں یہ بذات خود دعا بھی ہیں. ہر کلمہ ثنا کلمہ دعا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب اس طرح جو دعائیں ہیں, یا درود ابراہیمی ہے تو درود شریف بھی دعا ہی ہوتا ہے, اللہم صلی علی, دعائے رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.
یہ جو دعائیں ہیں کہ جن میں شریعت نے ان دعاؤں کے پڑھنے کا فرمایا یعنی قراءت کرنے کا فرمایا، ٹھیک ہے، وہ دعائیں تو وہ ہوں گی کہ جن کو زبان سے اتنی آواز سے ادا کرنا ضروری ہوگا کہ اپنے کان سن لیں، کہ شریعت نے جہاں پر بھی کچھ پڑھنا مقرر کیا ہے وہاں اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اتنی آواز ہو کہ اس سے اپنے کان سن لیں۔ لیکن ایک ہے کہ آدمی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ایک آدمی پریشان حال ہے، اب وہ اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نہ زبان کی حاجت ہے نہ اس کے لیے الفاظ کی حاجت ہے، اس میں تو آدمی کے دل کی جو ایک پکار ہے، آدمی کے دل کی ایک آہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، دنیا والوں سے مانگنے کے لیے تو بڑا ٹائم ہوتا ہے، اس کے آگے سر جھکائیں، اس سے گر گڑائیں، جو مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے، جو پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے، وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو۔ واقعی ہمیں خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ آج ہمارا ٹاپک آپ کے سامنے ہے، دعا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے ہم سب جانتے ہیں، اور یقیناً اس کے آداب، اس کے اصول و ضوابط، اس کی کچھ جو ہے وہ سنتیں اور آداب آج ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو صاحب دعا ہر جگہ نارملی ہم مانگتے ہیں، گھر میں مانگتے ہیں، مسجد میں مانگتے ہیں، اجتماع میں مانگتے ہیں، کیا دعا کے لیے اسپیسیفکلی کوئی خاص طور پہ کچھ مقامات بھی ہیں کہ اگر وہاں جا کر دعا مانگی جائے تو دعا زیادہ قبول ہوگی نارمل مقام کے مقابلے میں؟ مقامات کے اعتبار سے دعا کا قبول ہونا قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جیسے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا اور اپنے گھر میں دعا مانگنا، اس میں جو فرق ہے اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جو فرق اس کے گھر میں اور خانہ کعبہ کے اندر ہے وہی فرق اس کی دعا مانگنے کے اندر آ جائے گا۔ تو اب خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگنا، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے سامنے دعا مانگنا، حتیم شریف کے اندر دعا مانگنا، خانہ کعبہ کے اندر دعا مانگنا، مستجاب جہاں پر دعا پر آمین کہنے کے لیے جو ہے وہ 70,000 فرشتے موجود ہیں وہاں دعا مانگنا، مستجار پر دعا مانگنا، تو یہ وہ سارے مقامات ہیں کہ جن کا مقام قبولیت ہونا ہر کوئی مانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور احادیث مبارکہ میں یا بزرگان دین نے مینا شریف میں دعا مانگنا، عرفات میں دعا مانگنا، بطور خاص عرفات کا جو میدان ہے اور اس میں بھی جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے اور بعد ظہر کا وقت ہے کہ جو حج کا وقت ہے، تو اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسی مقبول ہے اور اس پر قبولیت کی کیسی بشارتیں ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر جیسا لطف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن وہاں پر دعاؤں کے اندر گزارا، اور وہاں پر دعا کے اندر ہی دن گزارنا جو ہے وہ سنت کہ وہاں پر دعا مانگنے کی ہی کثرت کی جائے، ہو سکے تو سارا دن وہاں پر دعا ہی مانگتے رہے، زور سے شروع ہو تو غروب آفتاب تک اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دعاؤں کے اندر ہی مشغول رکھا جائے۔ وہاں پر تو وہاں کے تو آداب کے اندر ہی تلاوت نوافل کی بجائے دعا زیادہ، وہاں نوافل سے زیادہ جو ہے وہ دعا کی فضیلت بیان کی جائے، وہاں پر دعا مانگی جائے۔ تو اس لیے اب یہ وہ مقامات جن کا اسی طرح جنت المعالی جہاں پر صحابہ کرام اور حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون ہے، وہاں پر دعا مانگنا وہ مقام قبولیت ہے۔ اور ایک اور مقام قبولیت جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کریں اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اور اس سے جدا گانا علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر دعا یہاں قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ اگر یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں پر ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہہ شریف کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے دعا کی قبولیت کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا مقام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے دوسرا بڑھ کر مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر تو قبولیت کے جو اسباب ہیں وہ اس قدر کثرت کے ساتھ جمع ہیں، اس قدر کثرت کے ساتھ جمع ہیں کہ ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہاں قرب کے اندر حاضر ہے، جو رحمتیں وہاں نازل ہوتی کائنات کے اندر اس جیسی رحمت کسی اور جگہ نازل ہو ہی نہیں سکتی، کہ وہاں پر جو رحمتوں کا نزول ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، تو وہاں فرشتوں کی حاضری متواتر تواتر کے ساتھ باریاں بدل بدل کے جاری ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ تیسرا وہاں پر صحابہ کرام کی جو ہے رہائش گاہ بھی تھی، نماز گاہ بھی تھی، آرام کرنے کی جگہ بھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی جگہ بھی تھی، سرکار کے خطبہ دینے کی جگہ بھی، مسائل سکھانے کی جگہ بھی، دین سکھانے کی جگہ بھی، ملاقات فرمانے کی بھی،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہائش مبارکہ، سونا جاگنا، نزول وحی وہاں پر تھا، تو اتنی ساری چیزیں وہاں پر قبولیت کے اعتبار سے جمع ہیں۔ پھر بزرگوں نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر دعا قبول ہوئی ہو، جہاں پر کوئی دعا قبول ہوئی ہو، وہ مقام بھی قبولیت کا مقام ہوتا ہے۔ یعنی جیسے پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر دعا مانگی، میری دعا قبول ہوئی، تو یہ جگہ جو ہے یہ قبولیت کی جگہ ہے کہ یہاں پر دعا قبول ہو چکی ہے، تو اس جگہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھنے والی پکار کو قبول فرمایا تھا۔ اب وہ جو جگہ ہے، وہ جو مقام ہے، وہ جو قطعہ ہے، جو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارکین کو چھونے والی جگہ ہے، اس جگہ پر کتنی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ دین کی، اور تب سے لے کر اب تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہاں پر دعائیں قبول ہوگی۔ تو جو قبولیت کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہو چکی ہوں، تو وہاں پر کتنی دعائیں قبول ہو چکی ہیں ان کا شماری کوئی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی وہ جگہ جو ہے وہ قبولیت کا انتہائی اعلیٰ، عرفہ، بلند اور افضل ترین مقام جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ قبولیت کے مقامات میں آپ نے ہمیں مکے مدینے کی گویا سیر کرا دی، اور ایسے ایسے مقامات آپ نے یقیناً دلوں کے تار چھڑ گئے ہوں گے جو پہلے ہو کر آئے ہیں، جو نہیں جا سکے، اور جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی اور مدینہ طیبہ کی طرف توجہ دلائی کہ اس سے بڑا کون سا مقام ہوگا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے کئی اشعار یاد آ رہے تھے کہ جو آیت ہے اور دعا کرنے، اس سے اچھی جگہ کون سی ہوگی دعا کرنے کی، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہ جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ مفتی صاحب آپ نے بڑے پیارے پیارے مقامات بتائے، لیکن دیکھیں نا ہر بندہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جا سکے، یہ بیچارے سب کے لیے تو ممکن نہیں، جا رہے ہیں ماشاءاللہ، کوشش کر رہے ہیں، کئی لوگ تڑپ رہے ہیں، تو کیا اور بھی دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہیں؟ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، اس میں ایک تو یہی ہے کہ جیسے جو آدمی جا نہیں سکتا وہ جانے والے کو کہہ تو سکتا ہے، جو وہاں پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو اسے دعا کے لیے عرض کرنا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے تو دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک تو اس مقام کی فضیلت جمع ہو جاتی ہے، اور دوسرا دوسرے سے دعا کروانا، دوسرے سے دعا کروانا سنت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، تو دوسرے سے دعا کروانا سنت ہے اس اعتبار سے بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ویسے ہی روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس منہ سے دعا کرو جس سے گناہ نہیں ہوتا۔ عرض کی کہ اے اللہ ایسا منہ کون سا ہے؟ تو یہ آپ کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم تواضع تھی۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی دوسرے کے منہ سے گناہ نہیں کرتا، تو اب میرا گناہ جو ہے وہ میرے ہی منہ کے ساتھ ہوگا نا، دوسرے کے منہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، تو دوسرے کو دعا کے لیے کہنا، تو یہ فضیلت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پیارے آقا نے بھی فرمایا کسی کو دعا کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم ہی کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ حدیث مبارک کے الفاظ مبارکہ یہ ہے، تو اس اعتبار سے دوسرے سے دعا کے لیے بھی کہنا چاہیے۔ اور یوں صحابہ کرام کی سنت ہونے کے اعتبار سے کہ صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کیا کرتے تھے، تو یہ سنت صحابہ کے اعتبار سے تو پھر اس پر اتنی روایتیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے، ہر مشکل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ہی دعا کے لیے عرض کرتے تھے۔ اب اسی طرح جو قبولیت کا عرض کیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت یا رحمت کا ظہور دیکھا جائے وہاں پر دعا مانگنا، جیسے قرآن پاک کے اندر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں گئے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پھل موجود ہے، تو پھل موجود ہے تو پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا، قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں عبادت گاہ میں حضرت مریم کے پاس گئے، تو وہاں پر پھل دیکھے، بے موسم کے پھل، سردیوں میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں میں سردیوں کے پھل، یہ دیکھے تو فرمایا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟
تو انہوں نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے حساب جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن پاک میں وہاں پر ایک خاص نعمت کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت کا ظہور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر ہنالک اسی مقام پر زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو یہاں پر بطور خاص قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا بطور خاص اپنا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس کے اندر اپنی ایک شان نہ ہو، تو وہاں یہ بیان فرمانا کہ وہاں پر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر ظہور نعمت، نزول نعمت تھا، تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ اب وہ تمام مقامات کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے اعتقاد اور ہمارے حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، جیسے اولیاء کرام کے مزارات، ماشاءاللہ ان کے مزارات جو ہے نزول رحمت کی جگہ ہیں، ان کی قیام گاہیں نزول رحمت کی جگہ ہیں، تو وہاں پر دعا مانگنا یہ اسی میں آئے گا کہ جہاں پر نزول رحمت ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم داتا صاحب جاتے ہیں ماشاءاللہ، اب وہاں پر جو رزق کی تقسیم ہے، جو لوگوں کی حاضری ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب کی مقبولیت ہے، ان کی وہ عبادت گاہ ہے، وہاں ان کی زندگی کا گزرنا ہے، وہاں ان کی دعاؤں کا قبول ہونا ہے، وہاں ان کا تبلیغ اسلام فرمانا ہے، وہاں ان کا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نزول رحمت کے اسباب ہیں، اور وہاں کا رحمت اترنا تو اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب ایسے مقام کے اوپر اگر جا کر دعا مانگتا ہے تو یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا مقام ہے اور وہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو اب اس طرح جتنے بھی اولیاء کرام کے مزارات بھی ہوں گی، مساجد بھی ہیں، اور مسلمانوں کے جو مجمع ہیں، جو مسلمانوں کا جہاں پر اجتماع ہو، جیسے حدیث مبارک کے اندر ہی فرمایا گیا کہ جہاں پر 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، تو اب مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ، اب وہ جہاں پر بھی مسلمان نیت خیر کے ساتھ جمع ہوتے ہیں وہاں پر دعا کرنا دعا کی قبولیت کے اسباب میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اب یہ مسجدوں کے اندر جمعے کی نماز کے اندر، جمعے کی نماز میں مسلمانوں کا مجمع ہے، نیت خیر کے ساتھ آیا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوا، یا کسی نیک اجتماع کے اندر شرکت ہے، وہاں پر مسلمان جمع ہے، وہاں کوئی شرکت کرتا ہے، تو یہ وہ تمام جگہ ہوگی کہ جہاں پر دعا کی قبولیت کی توقع عام مقامات کی بنسبت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے مقامات پر پہنچے اور وہاں جا کے دعا کرے اور برکتیں حاصل کرے۔ یقیناً بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں، ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ چلتے ہیں کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مظہر جلیل عطاری یونان ایتھنز سے عرض کر رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو بندے اس پر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں مال دے، رزق دے، چاہے حرام ذریعے سے آ جائے معاذ اللہ، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارشاد الحق عطاری، مرکز الاولیاء لاہور۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب آپ نے پروگرام شروع کیا تو آپ نے درود پاک کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ امام العاجرین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اللہ تو شہر کے قریب ہے، یہاں بھی دعا سنتا ہے ہماری، تو آسمان سے مراد کیا ہے، یعنی کہ اوپر سے مراد کیا ہے دعا کا جانا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ویری انٹرسٹنگ کوشچن، بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، شکریہ۔ مظہر جلیل بھائی تھے یونان ایتھنز سے، اس طرح کی اگر کوئی دعا کرے کہ یا اللہ مال دے دے چاہے حرام ذریعے سے بھی آ جائے، یہ دعا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء ہے اور استہزاء کے اوپر مشتمل ہے۔ حدیث مبارک کے اندر واضح طور پہ فرمایا گیا ہے، استہزاء کا مطلب مذاق اڑانا یا اللہ تعالیٰ کو اپنے مذاق کے اندر استعمال کرنے والی یہ بات ہے۔ حدیث مبارک کے اندر واضح طور پہ فرمایا گیا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اور اب یہ جو ہے یہ دعا جو ہے یہ تو ایک تو حرام کی دعا بھی ہے، اور پھر یہ صرف حرام کی دعا نہیں ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس انداز کے اندر کلام کیا جا رہا ہے نا وہ بہت سخت انداز ہے۔ کم از کم جو ہے نا یہ حرام تو ضرور ہے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ اپنی جان کا بھلا چاہیں تو یہ توبہ تجدید ایمان بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یوں جو ہے وہ حرام کے اندر ناپاک کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، بلکہ حدیث مبارک جیسے ایک اور حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور وہاں فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام صدقہ کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ امید رکھنا کفر ہے. یعنی حرام صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھنا کفر ہے. بلکہ فرمایا کہ اگر فقیر کو یہ پتا ہے کہ یہ مجھے مال حرام سے دے رہا ہے اور یہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو دعا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی حکم کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس طرح مال حرام حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ بہت شنیع اور بہت زیادہ سخت ہے. اسے توبہ کرنا ضروری ہے. اچھا، آپ نے جیسے فرمایا کہ حدیث پاک بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ حرام کی دعا مانگے تو وہ قبول نہیں ہوتی، تو ایسے کون کون سے معاملات ہیں کہ جس کی دعا مانگے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو یہی ہے، گناہ کی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول نہیں فرماتا اور اسے منع کیا گیا. اسی طرح رشتہ داری توڑنے کی، ایک آدمی یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ فلاں فلاں جو دو بھائی ہیں ان کے درمیان جدائی ہو جائے، فلاں رشتہ داروں کے درمیان جدائی ہو جائے، یا دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ہو جائے، اس کی دعا مانگنا یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو اب جو گناہ کی دعا ہے، رشتہ داری توڑنے کی دعا ہے، اور آگے پھر اس کی جو فروعات نکلتی ہیں، جو اس کی تفصیلات نکلیں گی، وہ ساری کی ساری اسی کے اندر آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. جوا جیتنے کی، یعنی حرام کے جو بھی لعب کے جیتنے کی، اس طرح کی جتنی چیزیں وہ ساری اسی کے اندر آ جائیں گی. اچھا، اب اسی طرح مفتی صاحب یعنی ایک تو یہ وہ چیزیں ہو گئی جو مانگنا نہیں چاہیے اور جو مانگنے تو قبول نہیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ کچھ ایسے آپ نے آداب بتائے کہ ان آداب کا خیال رکھے تو دعا کی قبولیت انشاءاللہ ہوگی. کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو بندے کے ساتھ ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے لباس میں، اس کی خوراک میں، اس کے انداز میں، کچھ ایسی چیزیں ہیں. ایسی متعدد چیزیں ہیں اور اس کے اوپر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں پورے باب لکھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر پورا ایک باب تصنیف فرمایا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو احادیث مبارک کے اندر بھی بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ مال حرام سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا. اس کے بارے میں ساری حدیث مبارک ہے کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے آتا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال گرد آلود ہیں، اس کا بدن پراگندہ ہے، وہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ. یعنی یہ وہ حالتیں بیان کی ہیں جو قبولیت میں معاون ثابت ہوتی ہے. حالت سفر کی دعا قبول ہوتی ہے، پراگندہ بالوں سے آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک آدمی کی عاجزی انکساری والی بدحالی کی کیفیت ہے اس سے دعا قبول ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو جس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حرام ہے اس کی دعا کے اوپر تو احادیث مبارکہ میں صراحتاً فرما دیا گیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک بہت بڑا سبب دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا یہ ہے کہ مال حرام کھاتے ہیں یا مال مشتبہ کھاتے ہیں. یعنی ایک تو وہ ہے جو سیدھا ہی حرام، ٹھیک ہے، رشوت کھانے والے، سود کھانے والے، بھتہ لینے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، چوریاں کرنے والے، موبائل لوٹنے والے، گاڑیاں چھیننے والے، یہ سارے کے سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو کھلم کھلا حرام کھانے والے. اسی طرح کرپشن کرنے والے، اور اب پھر کرپشن کے جتنے شعبے ہیں، جن جن شعبوں کے اندر لی جاتی ہے، جس طرح کے لوگ لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس وعید کے اندر شامل ہیں کہ یہ آسمان و زمین کے قلابے ملا دیں دعائیں مانگتے ہوئے، ہاتھ اتنا بلند کرے کہ آسمانوں کو چھو جائیں اور سفر کر کر کے ان کے بدحالی کی انتہا کو پہنچ جائے. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو کیا یہ سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، بھتہ لینے والے، چوریاں کرنے والے، ڈکیتیاں کرنے والے، کیا ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ان کی مائیں بیمار نہیں ہوتی؟ کیا ان کے باپ بیمار نہیں ہوتی؟ کیا یہ خود بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ان کے اوپر آزمائشیں نہیں آتی؟ کیا ان کے اوپر جو ہے یہ فائرنگ، ان کے اوپر یہ دہشت گردیاں نہیں ہوتی؟ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ کریں دعائیں جتنی مرضی، ان کی دعا نہیں قبول ہوگی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا بچہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس کو کہے اس کو کہے اس کو کہے، مسجد میں بیٹھ، صدقے کر، سارا کچھ کر، لیکن اس کا بچہ اس کی دعاؤں سے نہیں بچے گا، اس لیے کہ اس کے بارے میں فرما دیا گیا اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ حرام ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ نے بات تو صحیح فرمائی، ظاہر حدیث پاک سے آپ نے ہمیں تربیت فرما رہے ہیں، لیکن یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ یہ سارے رشوت لینے والے، حرام کمانے والے تکلیفوں میں بھی نہیں ہوتے، یہ تو بڑے عیش و آرام میں ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں علاج کرواتے ہیں، دنیا بھر میں گھومتے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو یہ کیوں اتنے عیش و آرام میں؟ قرآن پاک کے اندر بڑا واضح طور پہ فرمایا گیا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ 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 اللہ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے جو زمین میں اہلے گہلے پھرتے یعنی اکڑتے پھرتے ہیں، تو ان کا یہ کام جو ہے یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. اب یہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کے ساتھ استدراج کر رہے ہیں، یعنی ان کو آہستہ آہستہ ہم ان کو
وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں یہ جانتے بھی نہیں ہے کہ ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں. اِنَّ قَیْدِی متین، اور میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دے دیا، کیا مال فرعون کو نہیں ملا؟ کیا مال نمرود کو نہیں ملا؟ فرعون کو بادشاہت ملی، نمرود کو بادشاہت ملی، قارون کو جو ہے مال و دولت کے خزانے مل گئے، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے گزریں گے. تو اس طرح کی چیزوں کا اعتبار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم، ستونوں جیسے قد والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے لوگ کہ جن جیسے روئے زمین پہ پیدا ہی نہیں کیے گئے. اتنی طاقت، ایسے قد، ایسی صحت، ایسا حسن و جمال، اتنا کمال، اتنی صحت، تندرستی، ہر چیز عطا کیا گیا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو اس لیے اگر حرام کھانے والا، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، ظلم کرنے والا، قتل کرنے والا، ایذا پہنچانے والا، اگر یہ سارے کے سارے ان کے پاس مال آ جاتا ہے، ان کو صحت مل جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دھوکہ کھا جائے. تو اسی کو فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دینے والا دھوکے میں نہ ڈالے. پکڑ بھی شدید جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے، تو ان کی پکڑ بھی اتنی شدید ہوگی. اللہ یقیناً نہ وہ دھوکے میں آئے، نہ ان کو دیکھ کر لوگ دھوکے میں آئیں کہ جناب یہ تو دیکھو کرپشن کرنے والے، برائیاں کرنے والے، مزے میں ہم بھی ان کے پیچھے چلیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لانا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور واقعی حرام روزی اور ان تمام حرام کاموں سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب ہوں گے. دوسری کال تھی مفتی صاحب، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ دعا آسمانوں تک نہیں جاتی، معلق رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو شہرک سے قریب ہے، یہ آسمانوں تک دعا کیوں جاتی ہے؟ آسمانوں تک دعا کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں. ابھی جو پہلی بات چل رہی تھی نا، اس کی ایک اور چیز عرض کر دوں. دو عدم قبولیت کے اسباب ہیں، اس میں ایک سبب تو یہی مال حرام. ٹھیک. دوسرا سبب حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کا لحاظ نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کریں گے، اور تمہارے لوگ جو ہے اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی وہ کام ہے کہ اس کے ترک کے اوپر کہ اگر یہ کام چھوڑ دیا جاتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ با اعتبار قوم کے رک جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ برائی سے منع کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی تو برائی کے اندر کود کے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بھی وہ سبب کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور سبب جو بیان فرمایا گیا، ایک روایت ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک قحط پڑا. ایسا قحط پڑا کہ وہ مردار بھی کھانا شروع ہو گئے. دعا کے لیے کئی سال تک جاتے رہے، دعا کے لیے جاتے اور بڑی گڑ گڑا کے دعائیں کرتے. ان کی طرف یہ پیغام بھیجا گیا کہ اگر تم اتنا چلو کہ تمہارے گھٹنے گھس جائیں، اور تم اتنا رو کہ تمہاری آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے، تب تک تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی جب تک کہ جن کے حقوق تم نے پامال کی ہے انہیں ان کے حقوق واپس نہ دے. تو اب دوسروں کے حق چھیننا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں ایک دوسرے کا حق چھیننا یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کو اپنا حق سمجھا ہوا کہ کسی کا حق چھین لینا یہ ہمارا حق ہے. تو جب ہر بندہ دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، دوسرے کو چھیننے، مارنے، جھپٹنے اور اس کا گھر لوٹ لینے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ لوٹ کھانے کو جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے، جب اکثریت کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے، یا جو لوگ یہ کرتے نہیں ہیں تو دیکھ کر چپ ہے، قدرت کے باوجود اس سے روکتے نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر دعا کی قبولیت کی امید رکھنا جو ہے یہ ذرا مشکل ہے. اللہ واقعی آج وہ معاملات بھی پتہ چلے جن سے دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بھی پتہ چلے کہ جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، کن چیزوں کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہ بھی ہم نے سنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.